अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्यारे मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें आपको देखने को मिले, सुनने को मिले, तो फिर इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दें और ऑल का ऑप्शन भी क्लिक कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेंगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और पूरी एक टीम काम करती है चैनल चलाने के लिए। बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। आप अगर चाहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाले, जालिमों के ख़िलाफ़ बोलने वाले, बेबाक अंदाज में बोलने वाले ऐसे चैनल मजबूत हो, तरक्की करें, बाकी रहे, तो प्लीज़ चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी आपको नज़र आएगा। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको दिया है अपनी ताकत के एतबार से आप चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। आइए नाज़रीन, हम हर रोज़ सबसे पहले बात कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की अपडेट को लेकर के। क्या हाल चल रहा है दिल्ली में और सिंघू बॉर्डर वगैरह पर किसानों के एहतजाज का, आंदोलन का। दलाल मीडिया, चाटुकार और आतंकवादी मीडिया किसानों के मुद्दे को नहीं दिखा रही है, या दिखा रही है तो गलत तरीके से पेश करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन हम किसानों के समर्थन में हैं। आइए, इस वक्त खबरें आ रही है कि किसानों का मुल्क गिर धरना, भूख हड़ताल, आंदोलन शुरू हो गया है। और बिल्कुल साफ तौर से किसानों का ये कहना है कि सिंघू बॉर्डर से हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि ये तीनों काले कानून हुकूमत वापस नहीं ले लेती। अमित शाह ने वजीर ज़राअत से मुलाकात की, लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि वज़ीर ममलकत बराए ज़राअत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि क़वानीन वापस नहीं होंगे, तरमीम की जा सकती है, थोड़ी हेर फेर की जा सकती है। वैसे भाजपा हेर फेर में बड़ी माहिर है, लेकिन अन्ना हज़ारे के बारे में खबर आ रही है किसानों के आंदोलन को लेकर के। अन्ना हज़ारे जो तकरीबन 7 साल से बिल्कुल यूँ समझिए कि कुंभकर्ण भी फेल हो गया था, ऐसे सोए हुए थे, लेकिन अभी आवाज़ें आने लगी है और अन्ना हज़ारे उड़ गए हैं। किसानों का दर्द हो सकता है कि थोड़ा बहुत जगा दिया हो उनके ज़मीर को। अब उनका कहना है कि क़वानीन वापस लो, यानी वो भी हुकूमत से कह रहे हैं कि क़वानीन वापस लो वरना भूख हड़ताल करूँगा। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि कल 14 दिसंबर को पूरे भारत में अलग अलग मकामात पर कलेक्टर ऑफिस या तहसील ऑफिस के सामने किसानों के समर्थन में हर गांव, हर शहर, हर ज़िले में आंदोलन किया गया। मुंबई की बड़ी तस्वीर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी भी किसानों के हक में मैदान में उतर गई है और अबू आसिम आज़मी ने बाकायदा साइकिल रैली निकाली और उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के राय बरेली से आ रही है। जी हाँ, राय बरेली में 2 साल पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ अहम शहरों को जोड़ने के लिए ओवर ब्रिज यानी पुल का इफ्तिताह किया था, लेकिन बहुत ही कलील मुद्दत में 2 ही साल में उसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई और उस पर चलना भी लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। बात हो रही है कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के पार्लिमानी
حلقے رائے بریلی کو لکھنؤ پریاگراج کانپور سڑک کو جوڑنے والے فلائی اوور کی جو 35 کروڑ کے خرچ سے بنا تھا اور اب اس کا حال قابل افسوس حد تک خراب ہو چکا ہے۔ جی ہاں، یو پی کے نائب وزیر اعلیٰ سے جب جواب مانگا گیا اس کو لے کر تو وہ بغلیں جھانکنے لگے، یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 سال کے ہی اندر جس پل کا اوور برج کا اوپننگ نریندر مودی کے ہاتھ سے ہوا تھا 2 ہی سال میں وہ اب چلنے کے بھی لائق نہیں رہا، یعنی کرپشن اتر پردیش میں کتنا چل رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت خوش ہوں اس خبر سے، کیونکہ میں نے یہ مہم بہت چلایا تھا جب میرے ملک میں مودی سرکار میں بیٹیوں کا ریپ اور مرڈر، ان کی عزتوں سے کھیلنا عام ہو گیا، تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ دیکھو اسلام کے قانون کو لایا جائے، سزائے موت سنائی جائے، سخت قانون بنایا جائے، تبھی اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ابھی میرے مہاراشٹر سے، ممبئی سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ 2 روزہ سرمائی اجلاس کے پہلے ہی دن ریاستی اسمبلی نے حال ہی میں انتقال کر جانے والے ارکان اسمبلی سابق ممبران کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وہیں پر خوشی کی خبر یہ ہے کہ زنا بالجبر یعنی زور زبردستی کر کے ریپ، اس کو زنا بالجبر کے مجرموں کو سزائے موت دینے کا آرڈیننس پیش کیا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم پر قابو پانے کے لیے زنا بالجبر کے مجرموں کو سزائے موت کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی سخت سزائیں تجویز کرنے والے مجوزہ قانون شکتی ایکٹ 2020 اور 6 آرڈیننس کو ایوان میں پیش کیا گیا۔ بس دعا کیجئے کہ جلد سے جلد میرے ملک میں یہ سخت قانون لاگو ہو جائے تاکہ خواتین کی، مہیلاؤں کی، بیٹیوں کی حفاظت ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ اتر پردیش کے ہاتھرس میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک بیٹی کا ریپ، مرڈر، پھر اس کو مار دیا جانا، بڑی بے دردی کے ساتھ اس کی زبان کاٹنا، ریڑھ کی ہڈی توڑ دینا، پورا ملک کانپ گیا تھا، روح کانپ گئی تھی اس واقعے کو لے کر جو اتر پردیش میں ہوا تھا، جہاں رام راجیہ کی بات ہوتی ہے مگر وہاں سے بڑا راون راج کہیں پر نظر نہیں آتا ہے۔ تو خیر وہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا ہاتھرس میں، اتر پردیش کے میں دلت خاتون کے ساتھ، دلت بیٹی کے ساتھ، اور اسی خاندان سے ملنے جا رہے تھے ایک جرنلسٹ، پترکار، صحافی صدیق، اسی خاندان سے ملنے جا رہے تھے، پیڑت پریوار سے ملنے جا رہے تھے، لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو خیر آج تک وہ یوں سمجھے کہ حراست میں ہیں، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں ان کے معاملے کی سماعت کی جائے گی۔ ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کے ممبئی شہر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہا وکاس اگھاڑی اور خاص طور سے مہاراشٹر کے سی ایم ادھو جی ٹھاکرے، شرد پوار، یہ تمام کے تمام گزشتہ کل ایک پروگرام میں موجود رہے۔ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے یہ پروگرام لیا گیا تھا، ایک تعزیتی نشست، شردھانجلی کی نشست لی گئی تھی۔ کانگریس رہنما، راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ رہے احمد پٹیل، جن کا ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا، تو ان کی تعزیتی نشست لی گئی یشونت راؤ چوہان ہال میں۔ یہ پروگرام کانگریس کی جانب سے منعقد ہوا تھا۔ اس موقع پر مہاراشٹر کے سی ایم ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ احمد پٹیل ایک ایسی شخصیت تھی جو مسلسل عوام کے فلاحی کاموں کے لیے مصروف رہتے تھے، ایسے لوگوں کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ شرد پوار اور تمام ہی کانگریس، راشٹروادی کانگریس، مہا وکاس اگاڑی کے سینئر اور قدآور لیڈران موجود رہے اور سبھی نے احمد پٹیل کو تعزیتی کلمات پیش کیے اور احمد پٹیل کو یاد کیا۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ مہا وکاس اگھاڑی بنانے میں بھی احمد بھائی کا اہم کردار رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت جموں کشمیر اور کشمیر سے بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی، جہاں کشمیر میں کس طریقے سے حکومتی اعتبار سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دلال میڈیا یا چاٹوکار میڈیا جو مودی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے صحیح حالات کو بتا نہیں پاتی ہے، لیکن جموں کشمیر میں 370 ہٹائے جانے کے بعد اور دفعہ 35A کو ختم کیے جانے کے بعد جو حالات ہوئے ہیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پوری بے باکی کے ساتھ رکھا ہے۔
ہے۔ خیر اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ پی ڈی پی لیڈر کے باڈی گارڈ کو گولی مار دی گئی، اپوزیشن لیڈروں کو کم سیکیورٹی دی جا رہی ہے جس سے ان پر حملہ آسان ہو گیا ہے۔ اس طرح کا بیان محبوبہ مفتی کا آیا ہے۔ جی ہاں، پی ڈی پی کے لیڈر کے باڈی گارڈ کو گولی مار دی گئی ہے، جس کو لے کر اب پورے جموں کشمیر میں اور کشمیر میں یہ بات گونج رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈروں کو باقاعدہ ختم کرنے کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار خود لگی ہوئی ہے۔ لیکن اس واقعے کو لے کر جموں کشمیر کے پولیس سربراہ چیف دلباغ سنگھ نے اظہار خیال کیا اور کہا کہ پی ڈی پی لیڈر کے ذاتی محافظ کی ہلاکت انتخابات میں رخنا ڈالنے کی کوشش ہے، کیونکہ جموں کشمیر میں الیکشن اور انتخابات کا دور ہے۔ اس لیے دلباغ سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ باڈی گارڈ کو گولی مار کر گویا کہ الیکشن میں رخنا ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ملک کی کورونا اپڈیٹ کو لے کر۔ جی ہاں، اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کا تھوڑا قہر بڑھ رہا ہے، حالانکہ یوں سمجھیے کہ ایک حد تک ختم ہو چکا ہے، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے ملک بھر میں پھر 336 مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ ان میں مرنے والوں میں سب سے زیادہ ہلاکتیں موتیں مغربی بنگال، دلی اور مہاراشٹر میں ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کی خبریں ہیں کہ کورونا سے مہاراشٹر میں 70 موتیں ہوئی، جبکہ مغربی بنگال میں 47 اور دلی میں 33 مریض لقمہ اجل بنے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے پیر کو جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب متاثرہ مریضوں کی تعداد کا جو آنکڑا ہے وہ 98 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے، جبکہ اچھے ہونے والوں کی تعداد بھی 93 لاکھ کے اوپر جا چکی ہے، یعنی اب 1 کروڑ کے قریب یوں سمجھے کہ ملک میں کورونا مریضوں کا اب تک کا آنکڑا جا رہا ہے۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر فی الحال راجستھان سے جے پور سے آ رہی ہے کہ راجستھان کے بلدیاتی انتخاب میں علاقائی الیکشن میں کانگریس کو شاندار کامیابی ملی ہے اور بی جے پی امیدوار تو آزاد امیدواروں سے بھی پیچھے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی راجستھان ہے کہ جہاں پر بی جے پی نے پوری محنت کی تھی ایم ایل ایس کو، ودھایکوں کو خرید کر حکومت گرانے کی، اور میرا تو صاف طور سے ماننا ہے، میں بے باک انداز میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جب تک مشینیں رہے گی تب تک کہ بی جے پی رہے گی، مودی رہے گا۔ جیسے طوطے کی جان پنجرے میں ہوتی ہے، ویسے مودی، بی جے پی اور امت شاہ کی جان مشینوں میں ہے۔ اس لیے میں اکثر لوگوں سے بھارت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے آندولن چھوڑو، اس وقت ای وی ایم ہٹاؤ کا آندولن چلاؤ۔ اسی کو لے کر مولانا سجاد نعمانی صاحب، وامن میشرام صاحب، بام سیف لگاتار 5-6 سالوں سے کوششیں کرتی آ رہی ہے۔ خیر راجستھان سے خبریں آئی ہے کہ وہاں پر بلدیاتی الیکشن میں کانگریس کی شاندار کامیابی ہوئی ہے اور بی جے پی کا بڑا برا حال ہوا ہے، آزاد امیدواروں سے بھی پیچھے رہی ہے بی جے پی۔ لیکن یہ خبر سن کر تھوڑا سا آپ کو افسوس تو ضرور ہوگا کہ مسلموں کا شہر مانا جانے والا حیدرآباد، جب وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو بی جے پی پوری طاقت کے ساتھ ابھری ہے۔ 4 سیٹ تھی بی جے پی کے 2017 میں، لیکن اب 4 سے وہ 48 پر پہنچ گئی ہے۔ تو تھوڑی افسوسناک خبر ہے کہ حیدرآباد میں ایسا کیسے ہو گیا۔ تو لوگ کہہ رہے کہ حیدرآباد میں نفرتوں کے بیانات چلے، نفرتوں کی راجنیتی چلی، اس لیے ایک طرف یوں سمجھیے کہ نفرتوں والی پارٹی، دونوں نفرتوں والی پارٹیاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیت گئی ہے، نفرتوں کی بھاشن بازی حیدرآباد میں رنگ لائی ہے، ایسا لوگوں کا ماننا ہے، اور سیکولرازم اور جمہوریت حیدرآباد میں ہاری ہے۔ ناظرین مدھیہ پردیش سے اس وقت بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، وہاں پر ایک مسلم فیملی پر مسلح ہتھیاروں سے لیس گنڈوں نے گھر پر حملہ کیا اور ان کا گھر بھی جلا دیا، جس میں 2 خواتین سمیت 3 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ جی ہاں، مدھیہ پردیش کے ضلع دتیا میں مسلح گنڈوں نے ایک مسلم فیملی پر حملہ کر دیا اور گھر میں آگ لگا دی۔ اس حملے میں 2 خواتین سمیت 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کے بعد گاؤں میں دہشت پھیل گئی ہے۔ دتیا ضلع ریاست کے وزیر داخلہ کا آبائی ضلع ہے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ہے۔ اس گاؤں میں مسلح بدماشوں نے ایک مسلم فیملی پر لاٹھی، ڈنڈوں اور لوہے کی سلاخوں سے حملہ کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، بدماشوں نے گھر کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس میں درج FIR کے مطابق گاؤں کے یہ لوگ زرعی مزدور ہیں اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں پر ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا
गया कि गांव के ही राजा भैया गुज्जर, रामपाल गुज्जर, राम अवतार गुज्जर और ऐसे ही एक और शख्स का उन्होंने नाम बताया कि इन्होंने हमारे घर में घुसकर हमला किया और इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से पिटाई की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये वही मध्य प्रदेश है जहां बीजेपी की सरकार है, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटीज का थोड़ा जीना मुश्किल किया जा रहा है, क्योंकि गुंडों को ऐसा लगता है अपने अब्बा की सरकार है। नाज़रीन, नेशनल न्यूज में आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है, रियासत महाराष्ट्र की ही खबर है। जी हां, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के वफ्द ने बाकायदा वर्षा गायकवाड़ जी से मुलाकात की, और इस मुलाकात में टीचर्स के बहुत सारे मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू की। उर्दू शिक्षक संघ के ज़ेर एहतमाम 161 दिन के घर बैठे धरना आंदोलन किया गया। डिग्री जलाओ आंदोलन, बेरोजगार दिन और संकल्प दिवस तहरीकों की बुनियाद पर हुकूमत की जानिब से टीचर भर्ती को खासतौर से इन मुद्दों को उठाया गया था। अब ऐसे ही तमाम मसाइल को लेकर बाकायदा वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात की गई। वज़ीर तालीम ने ये यकीन दिलाया कि उर्दू मीडियम के टीचर्स की भर्ती के लिए हुकूमत खुसूसी तवज्जो देगी। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का दूसरा टेट इम्तिहान का मुतालबा भी इन्होंने सामने रखा है।